بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلگام حملے کے فوری بعد ایسے لگ رہا تھا کہ بھارت فوری طور پر حملہ کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر پچھلے 3-4 دن سے پاکستانی قوم کو ایسے لگتا ہے کہ اب بھارت بالکل حملہ نہیں کرے گا، لیکن اب اچانک صورتحال بڑی تبدیل ہو گئی ہے اور یہ بات تقریباً یقینی دکھائی دے رہی ہے کہ بھارت حملہ کرے گا۔ اس حوالے سے بھارت کے اندر نہ صرف تیاریاں شروع ہو چکی ہیں بلکہ باقاعدہ طور پر جو جھڑپیں ہیں وہ بڑی تیز ہو گئی ہیں، اور لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے تازہ ترین رکھوں گا۔ اب بھارت جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں اس مرتبہ جو پہلگام حملہ ہوا ہے اس تناظر میں پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت جب نہیں آیا تو اس نے وہ اپنی نیت ظاہر کی جو آبی جارحیت والی ہے، اور چناب دریا کا پانی بند کیا، جہلم کا بند کیا، پھر اس کو اوپن کیا، اور اب دوبارہ دریائے چناب کا پانی بند کر دیا گیا۔ تو پاکستان تو یہ قطعاً افورڈ نہیں کر سکتا، اور اس معاملے پر پاکستان یہ اڑائے گا جو ڈیم ہے بھارت کا، اور چین سے جو دریا آ رہے ہیں تو چین بھی بھارت کا پانی کیا بند کرے گا۔ اس معاملے پہ بات کریں گے۔ آج آرمی چیف نے مودی اور امیت شاہ اور باقیوں کو بڑا سخت پیغام دیا ہے بلوچستان سے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ بھارت جو ہے اس نے اپنی بڑی انسلٹ فیل کی ہے، اور وہ پاکستان پر اٹیک کرے گا۔ پاکستان کس طریقے سے ریٹیلیٹ کرتا ہے اس ساری بات پر تو ہم آئیں گے، لیکن اس وقت آپ کو علم ہے کہ آج جو ہے وہ آرمی چیف نے وزٹ کیا ہے بلوچستان کا، اور خاص طور پر بھارت اور یہ جو پاکستان کا معاملہ ہے اس دوران جو ہے وہ یہ بلوچستان کا دورہ بڑا عام ہے اس کنٹیکس کے اندر کہ چونکہ بلوچستان کے اندر جو بی ایل اے ہے وہ بھارت کی پراکسی کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل وہ مختلف جو مجید بریگیڈ اور وہ سارے استعمال ہوتے ہیں، تو وہ ایک تو بہت بڑی عام چیز ہے۔ پھر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جو تحریک طالبان ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت تیز ہوئی ہے، اس کے خلاف بھی آپریشن ہو رہے ہیں، اور مختلف جو ٹیرورسٹ ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ تو آج خاص طور پر یہ 15ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کی بنیادی طور پر یہ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات جو ہے وہ آرمی چیف سے جی ایچ کیو کے اندر کی ہے۔ بلوچستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو ذمہ داران ہیں، اور یہ ایک ورکشاپ تھی، اور ورکشاپ آپ کو علم ہے اپنے متعلقہ شعبے سے ریلیٹڈ تھی۔ 2016 سے نیشنل ورکشاپ بلوچستان کا مقصد قیادت کو قومی اور صوبائی امور سے آگاہ کرنا ہے۔ بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبے عوام کی فلاح کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آرمی چیف بلوچستان میں ترقی مخالف پراپیگنڈا مسترد حقائق منصوبوں سے عیاں ہیں۔ سول سوسائٹی نوجوانوں میں شعور اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ بیرونی دہشت گردی بلوچستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ مختلف جو وہاں پہ شرکاء تھے ان کو ورکشاپ کے اندر وہ شریک تھے، اور ساری ڈسکشن جو موجودہ بھارت اور پاکستان کے حوالے سے ہے وہ بھی کافی حد تک ہوئی ہے، اور جو اس وقت بی ایل اے کر رہی ہے، اور جو انفراسٹرکچر کے اندر بہتری آ رہی ہے بلوچستان کے اندر، جہاں کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں ہیں وہ اپنی جگہ۔ تو یہ ایک طرف جو ہے وہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ سلامتی اور ترقی کے لیے دہشت گردی ایک بڑا خطرہ ہے، اور اب نوجوان اور عوام جو ہے وہ پاکستان کی ریاست افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ پیغام دینا جو بلوچستان کے ان لوگوں کے ساتھ مل کے یہ امیت شاہ اور جو مودی ہیں ان کا شاخسانہ ہے، چونکہ یہ پورا جو فلمی سین آپ کو پہلگام حملہ اور اس کے بعد نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ دوسری جو بڑی چیز ہے اس کے اندر وہ یہ عام ہے کہ بھئی ایک طرف پاکستان کا پانی بند کر دیا ہے۔ اچھا، جرمنی فرانس نے جو فضائی حدود ہے پاکستان کی وہ یہاں سے انہوں نے انڈیا جانا تھا تو انہوں نے ہدایات جاری کر دی ہے باضابطہ طور پر اپنے جو ایئر لائنز ہیں کہ پاکستان کی فضائی پرواز پر سفر مت کریں، اور کسی وقت بھی جو ہے وہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ بھی اپنے شہریوں کو ہدایات جاری کر چکا ہے۔ تو اس کا واضح مطلب ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو یونائٹڈ نیشنز ہے سیکرٹری جنرل جو ہے انتونیو گوترس
انہوں نے بھی پیغام دیا ہے کہ میں ثالثی کے لیے کردار ادا کر سکتا ہوں، لیکن جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور جنگ اگر آپ کریں گے تو پھر تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ویسے بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی لونڈی بن گیا ہے جو بڑے ممالک ہیں ان کی، اور بدقسمتی سے عمل درآمد کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بہت سارے اچھے کام بھی ہوتے ہیں۔ تو اب اس ساری صورتحال میں اگر جس طرح پاکستان کا پانی بھارت نے بند کیا ہے، ہمارے پاس تو کوئی پھر چارہ نہیں ہے۔ یہ خواجہ آصف کی جو بات ہے، سیاسی مخالفت کی وجہ سے بونگی ہم نے سمجھا کہ بونگی ماری ہے، لیکن بنیادی طور پر دیکھیں تو پاکستان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر دریائے جہلم، چناب اور یہ سارے جو دریا ہیں، راوی، اس کا پانی بند کر دیا جاتا ہے تو پھر پاکستان نے لڑنا ہے، جیسے بھوکا اور پیاسا پھر الٹیمیٹلی لڑتا ہے نا، پھر بچ گیا تو ٹھیک ہے۔ تو اب ان حالات میں وہ بات کی گئی تھی کہ ہم پھر ڈیم کو اڑا دیں گے، اگر یہ آپ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو چائنا ہے اس نے کہا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں، تو اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان یہ جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا، اگر یہ مستقل طور پر، ایک تو یہ ہے کہ عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ دن جو ہے وہ پانی بند کیا جاتا ہے، پھر کھولا جاتا ہے، اور پھر سیلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیز پاکستان کا بہرحال یہ ڈیم کے اندر پانی کی کمی بہت بڑا نقصان ہے، لیکن بارش کا سیزن ہے، اللہ کرے گا یہ کمی دور ہوگی۔ لیکن بات جو بڑی عام ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ پھر چائنا کی مدد سے تین دریا، یہ تین دریا ہیں، آگے مختلف دریا بھارت کے نکل رہے ہیں، تو تین دریا چائنا سے آ رہے ہیں، تبت کے علاقے سے جو ہے وہ یہاں پہ بھارت کے اندر۔ تو پھر چائنا کے ساتھ تو کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہے بھائی، ہمارا تو سین طاس معاہدہ ہے یا ایگریمنٹ ہے، چائنا کے ساتھ بھارت کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، تو لہذا چائنا بھی شاہ رگ پہ ہاتھ رکھے گا۔ پھر لداخ اور باقی جگہوں پر جو فوجیں ہیں وہ پہلے ہی آ چکی ہیں، تو حالات اگر بڑی جنگ کی طرف جاتے ہیں، جو سینیریو نظر آ رہا ہے، اگر اس طرف بڑھے تو پھر یہ انڈیا کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا، اور یہ بات پاکستان کی افواج اور پاکستان کی جو حکومت اور عام ذمہ دار ہیں وہ اس سارے معاملے کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف کچھ بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہم جوہری ہتھیار نہ بنائیں تو پھر تو ہمارا معاہدہ امریکہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی پازیٹیو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور پھر دیکھیے وہاں پہ ترکیہ اور اسرائیل، ان کا آپس میں جو معاملات ہیں وہ خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ بھی اب درست ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی جو جنگ ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ اب اگر تو بھارت جس طرح اس نے اپنی بےزتی مٹانے کے لیے اور کچھ نہیں ملا تو وہ پانی بند کر کے ایک جواز گھڑا، جو کہ بڑا فالس فلیگ آپریشن جب آپ کرتے ہیں اور رنگے ہاتھوں آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ نے کچھ نہ کچھ حواس پاکستانی کے اندر اس طرح کی حرکتیں تو کرنی ہوتی ہیں۔ تو وہ جب حرکتیں کی گئیں تو پھر جو ہے وہ عالمی برادری کی توجہ اور پھر امریکی نیب صدر موجودگی بھارت کے اندر جب یہ وقوع ہوا تو وہ سارا جو سین ہے وہ ایک فیبریکیٹڈ سین جو ہے وہ سمجھا گیا، وزن نہیں دیا گیا عالمی برادری کی طرف سے۔ تو اب وہ جیسے یعنی آج آپ دیکھیں لیڈر آف دا اپوزیشن اور نریندر مودی کی ملاقات ہوئی ہے، اور پھر جو اگلا مارکہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یعنی بھارت اگر آگے بڑھتا ہے اور ایک حد سے آگے تجاوز کرتا ہے، دیکھیں پاکستان کو اس پہ تو اعتراض نہیں ہے، یہ باقاعدہ اشارہ بھی دے چکی ہے حکومت کہ جیسے بالا کوٹ پہ آپ نے خالی جگہ پہ آ کے مارا تھا وہ ماریں، اور ٹھیک ہے آپ اپنے عوام کے اندر نعرے شعرے لگائیں کہ ہم نے گھس کے اتنے دہشت گردوں کو کر دیا۔ ہاں، اگر واقعی عوام کو نشانہ بنایا تو پھر جو ہے وہ تمہارا مقابلہ ہوگا۔ جنگ تو کسی بھی طرح پاکستان نہیں چاہتا، لیکن مجبوری ہو تو پھر کیا کرنا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو جنگ ہے نا، جنگ کیوں یقینی نظر آ رہی ہے، اس کی جو بڑی وجہ اور یہ ہے کہ جو وزیر داخلہ ہیں جو بھارت کے، انہوں نے 7 ریاستوں کو ہدایات دی ہیں، 7 ریاستوں کو، اور وہ ہدایات یہ دی ہیں کہ باقاعدہ طور پر آپ 7 مئی سے مشقیں شروع کر دیں۔ یہ سول ڈیفنس کی جو مشقیں ہیں، ڈرلنگ، اور جو ہے وہ اس کو کہا گیا ہے موک ڈرلز ان فار آئٹمز فار افیکٹو سول ڈیفنس آن 7 مئی۔ یہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کیسے شہریوں نے جنگ کی حالت کے اندر سول ڈیفنس کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیسے فرسٹ ایڈ دینی ہے، کیسے بزرگ اور کوئی زخمی ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیسے کرنا ہے۔
تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس حوالے سے باقاعدہ ہدایات جاری کی گئی ہیں جو پاکستان اور بھارت کے بارڈرز پر موجود ریاستیں ہیں کہ آپ یہ سول ڈیفنس جو ہے وہ 1-2 دن کے لیے ٹریننگ دے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے۔ پھر آج جو اپوزیشن لیڈر ہے راہل گاندھی اور مودی کی جو عام ملاقات ہے، اور اس کے بعد یہ جو آج سٹیٹمنٹس آئی ہیں بھارت سے، تو یہ بات واضح ہے کہ بھارت جو ہے اس نے اب ابھی اس کو بےزتی لگتی ہے۔ اور ویسے بھی جو پورا جیسے ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایک مذہبی جماعت ہے، اس کا کوئی معاشی، سیاسی، قانونی ایجنڈا نہیں ہوتا بعض جماعتوں کا، تو کوئی نہ کوئی مذہبی ایشو مل جائے تو پھر وہ یعنی لالا لالا کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو بھارت ہے وہ جو یہ RSS اور یہ ساری جو آئیڈیالوجی ہے جس کا ذکر عمران خان مسلسل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھئی انہوں نے نفرت ہی ان کی پارٹی کی بنیاد ہے۔ اگر وہ نفرت پالیں گے، وہ مسلمانوں اور جو وہاں کے ہندو ہیں ان کو لڑائیں گے، وہ بتائیں گے کہ ہمارا جو مقصد ہے اکھنڈ بھارت ہے، ہم جو ہے یہ سارا علاقہ، یہ سارے ممالک ارد گرد کے ہمارے ہیں، ہمارے ہی حق ہے، جو بھگوان ہے اس نے ہمیں یہ حق دیا ہوا ہے، اس پورے جگہوں پہ ہم نے رول کرنا ہے، ہم نے بڑی طاقت بننا ہے، ہم نے چائنا کو بھی نہیں چھوڑنا، ہم نے فلاں کو بھی نہیں چھوڑنا۔ تو وہ جو ایک خناس بھرا گیا ہے ان کے دماغوں کے اندر، تو اس کو کلیئر تو کرنا ہے۔ سیٹسفیکشن اور مزاج ہندوستان یعنی بر صغیر پاک و ہند کے ہم بھی لوگ ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان بن گیا، لیکن مزاج تو ہمارے والے ہی ہے نا، وہ جو شورا پن، اکڑ پن تو ہمارا ایک ہی مٹی سے بنے ہیں۔ تو لہذا وہ چیز جو ہے وہ ان کے اندر بھی ہے کہ عوام کو اگر کرنا ہے تو پھر اس طرح تو کچھ نہ کچھ وہ حرکت کریں گے۔ اب ایئر فورس اور پاکستان کی جو نیوی ہے، پھر بری افواج ہیں، اس وقت بھی کئی بارڈرز پر، اس وقت میرے پاس یہ ڈیٹیل آ گئی، میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیو کے اندر اگر کوئی مزید لیٹسٹ آتا ہے تو وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں۔ اس وقت بھی جو جھڑپیں ہیں وہ جاری ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ بلیک آؤٹ ریہرسل فیروز پور کنٹونمنٹ میں 30 منٹ تک بلیک آؤٹ ڈرل کے دوران مسلسل ہوٹر بجائے گئے ہیں، سائرن بجائے گئے ہیں، یعنی وہ ہنگامی حالات کے اندر ابھی یہ جنگ کے سائرن ہے بنیادی طور پر۔ آپ یوں سمجھیں کہ چونکہ سول ڈیفنس کی دے کے پریکٹیکل کروا کے وہ سائرن بجائے گئے ہیں، تو یہ ایک تو جو ہے وہ آج ہوا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت جیسے میں نے گزارش کی کہ سندھ طاس معاہدہ پر وہ دباؤ بڑھانا چاہتا ہے، اور وہ اس نے کیا، اور ریڈ لائن کراس کی ہے خود بھارت نے۔ پھر وقف املاک جو ہے میڈیا کا پورا رخ موڑ دیا، یعنی وہاں پہ مسلمانوں کی جو جائیدادیں ہیں ان کو تلف کیا جا رہا تھا۔ یہ بہت ساری اور چیزیں اس پہ ہم ذکر کرتے رہیں گے اگلی ویڈیوز کے اندر۔ تو یہ اجیت دوول اور بھارت جو اس وقت مشن ہے، بہرحال وہ ایک بربادی کا مشن ہے۔ دیکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔